مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم سے یہ بھی التجا ہے کہ رب کائنات مجھے اور آپ سب ساتھیوں کو قرآن و حدیث کی صحیح فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ حضرات کے سامنے نماز وتر کے حوالے سے چند گزارشات رکھنی ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں دین حقہ کی فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے جو پہلا نقطہ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ نماز وتر فرض و واجب ہے یا یہ سنت اور مسنون عمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الوتر حق، نماز وتر لازم ہے، ضروری ہے۔ احادیث نماز وتر کے سنت مؤکدہ ہونے کی صراحت کرتی ہے۔ کسی حدیث میں نماز وتر کے فرض اور واجب ہونے کی کوئی صراحت نہیں ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اور جب بھی آپ سے نماز کے متعلق صحابہ کرام نے مختلف حوالے سے سوال کیے ہیں تو آپ نے فرمایا خمس صلوات فرضہن اللہ، 5 نمازیں اللہ رب کریم نے فرض کی ہیں۔ لہٰذا جب 5 نمازیں فرض ہیں تو وتر اگر فرض مانا جائے تو یہ 6ٹھی نماز بنتی ہے، لہٰذا یہ فرض نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ نماز وتر کا وقت کون سا ہے۔ سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ اور ان کے علاوہ کئی ایک کتب احادیث میں وتر کا وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں الوتر ما بین صلاۃ العشاء الی طلوع الفجر، وتر کا وقت عشاء کی نماز اور فجر کے طلوع ہونے یعنی جب صبح کی اذان ہوتی ہے اس کے درمیانے حصے میں یہ پورا وتر کا وقت ہے۔ نماز وتر کا وقت معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد فوراً شروع ہو جاتا ہے، اور فجر کی اذان ہونے تک اس سے پہلے پہلے نماز وتر کا وقت رہتا ہے۔ اور یہ نماز اتنی لازمی اور ضروری ہے کہ بعض احادیث میں یہاں تک ملتا ہے اگر نماز وتر رات کو نہیں پڑھ سکے، صبح کی اذان ہو گئی تو اذان کے بعد بھی پڑھے جا سکتے ہیں، یعنی ایسی لازمی اور ضروری نماز ہے۔ اور اس کا مختار وقت عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کی نماز سے، فجر کی اذان سے پہلے تک ہے، اور افضل جو وقت ہے وہ آخری وقت ہے۔ رکعات کتنی رکعات وتر پڑھنے؟ اختصاراً نماز وتر کی رکعات
احادیث سے 9 بھی ثابت ہیں، 7 رکعت بھی ثابت ہیں، 5 رکعت بھی ثابت ہیں، 3 رکعت بھی ثابت ہیں، اور 1 رکعت بھی ثابت ہے۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے 9 رکعت وتر ثابت ہے۔ اب میں ان تمام رکعت کے دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا اور نماز وتر کا طریقہ بھی کچھ عرض کروں گا۔ میں نے عرض کی کہ 9 رکعت وتر پڑھنا بھی ثابت ہے۔ سنن ابن ماجہ اور کئی ایک کتب میں ایک حدیث مروی ہے کہ سعد ابن ہشام رحمہ اللہ ام المؤمنین سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وتر کے بارے میں پوچھنے آئے تھے۔ وتر چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ادا کرتے تھے، اس لیے اس کی معلومات آپ کی ازواج مطہرات سے لی گئی۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتر کتنے پڑھتے ہیں، کتنے پڑھتے رہے، کیسے پڑھتے رہے؟ تو سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سعد ابن ہشام کو جواب دیا، یصلی 9 رکعات۔ اس کی آواز تھوڑی سی صحیح کر دیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یصلی 9 رکعات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 رکعت وتر پڑھے ہیں، 9 رکعت ایک ہی سلام کے ساتھ، ایک ہی سلام سے 9 رکعت وتر پڑھے ہیں۔ کیسے پڑھے؟ سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں لا یجلس فیہا الا عند الثامنہ، آپ کسی رکعت میں تشہد نہیں بیٹھے۔ پہلی رکعت پڑھی، کھڑے ہو گئے، دوسری رکعت 2 سجدوں کے بعد جلسہ استراحت اور کھڑے ہو گئے، تشہد نہیں پڑھا۔ تیسری رکعت میں بھی کھڑے ہو گئے، چوتھی رکعت میں کھڑے ہو گئے، 5ویں بھی، 6ٹھی بھی، 7ویں، حتیٰ کہ جب 8ویں رکعت تھی، سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں 8ویں رکعت میں یقعدو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ جاتے، 8ویں رکعت میں بیٹھ جاتے، فَيَدْعُو رَبَّهُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُ، تشہد پڑھتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اور پھر فرماتی ہیں سلام نہیں پھیرتے، ثُمَّ يَنْهَضُ، پھر کھڑے ہو جاتے، پھر آپ کھڑے ہو جاتے، وَيُصَلِّ التَّاسِعَةَ، پھر 9ویں رکعت پڑھی، اب فَيَقْعُدُ، پھر آپ بیٹھ جاتے، فَيَدْعُو رَبَّهُ وَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ، پورا تشہد پڑھتے، وَيُصَلِّ عَلَى النَّبِي، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجتے۔ پورا تشہد پڑھنے کے بعد سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یُسَلِّمُ تَسْلِیمًا یُسْمِعُنَا، اللہ کے پیارے پیغمبر پھر سلام پھیرتے اور سلام کی آواز ہم بھی سنتے۔ حجرے میں سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں آپ کے سلام کی آواز سنتی۔ یہ میں نے جو عرض کیا کہ 9 رکعت وتر پڑھے جا سکتے ہیں، تو 9 رکعت وتر پڑھنے کا طریقہ یہ کہ 8ویں رکعت پر درمیانہ تشہد اور پھر 9ویں رکعت پڑھ کے سلام پھیرا جائے، یہ مسلسل 9 رکعت ایک ہی سلام کے ساتھ وتر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح میں نے
دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ 7 رکعت وتر پڑھنا بھی ثابت ہے، 5 رکعت وتر پڑھنا بھی ثابت ہے۔ تو آئیے ایک اور حدیث پڑھتے ہیں جس میں 7 رکعت اور 5 رکعت وتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کی راویہ سیدہ ام سلمہ ہے رضی اللہ عنہا، فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بسبع او بخمس لا یفصل بینہن بالتسلیم ولا بالکلام۔ نبی علیہ السلام جب 7 رکعت وتر پڑھتے یا 5 رکعت وتر پڑھتے تو درمیان میں کسی رکعت پر سلام نہیں پھیرتے تھے، بلکہ آخری رکعت میں سلام پھیرتے تھے۔ اب یہ ثابت ہو گیا کہ اگر 7 رکعت پڑھتے تو کوئی وقفہ نہیں، آخری رکعت میں سلام پھیرنا ہے۔ 5 رکعت پڑھتے تو درمیان میں وقفہ نہیں، آخری رکعت پر سلام پھیرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ وہاں 9 رکعت تھیں، 8ویں رکعت پر درمیانہ تشہد تھا، یہاں جو 7 رکعت ہیں کیا 6ٹھی رکعت پر تشہد ہے؟ یہاں ایک ہی سلام سے 5 رکعت ہے، تو کیا 4تھی رکعت پر بھی درمیانہ تشہد ہے؟ ایک اور حدیث آتی ہے اسی کی وضاحت میں، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ لا یقعد، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں لا یجلس بینہن فی شیء۔ 7 اور 5 رکعت پڑھتے ہوئے نبی علیہ السلام درمیان میں کسی رکعت پر تشہد نہیں کرتے تھے، آخری رکعت میں تشہد پڑھا، مکمل تشہد پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیتے تھے۔ یہ 7 رکعت اور 5 رکعت۔ اب ہمارا جو دعویٰ باقی رہا ہے، 9 کا دعویٰ اس کی دلیل بھی ہو گئی اور طریقہ بھی ہو گیا، 7 اور 5 رکعت کا جو دعویٰ کیا تھا اس کی دلیل بھی آ گئی، طریقہ بھی آ گیا۔ اب باقی دعویٰ ہے 3 رکعت کا اور 1 رکعت کا۔ نبی علیہ السلام نے 3 رکعت بھی پڑھے ہیں اور 1 رکعت بھی وتر پڑھے۔ یہاں رک کر ایک گزارش یہ بھی آپ ساتھیوں کے سامنے رکھوں گا کہ جیسے ہم نے ثابت کیا کہ احادیث میں 9 رکعت، 7 رکعت، 5 رکعت اور اسی طرح 3 اور 1 کی بھی حدیث بیان ہوگی، یہ سارے وتر اس طرح یہ رکعت احادیث سے ثابت ہیں، لہذا ان میں سے کوئی ایک عمل آپ اپنا سکتے، سب پر بھی عمل کر سکتے ہیں، کبھی 1 پڑھ لیں، کبھی 3 پڑھ لیں، کبھی 5 پڑھ لیں، کبھی 7 پڑھ لیں، کبھی 9 پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ صرف ایک ہی حدیث پر اگر عمل کر لیں تب بھی حرج کوئی نہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ عمل جس روایت پر بھی کریں، لیکن آپ کا موقف یہ ہونا چاہیے کہ یہ سارے عمل نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں، اس لیے سارے درست ہیں، کسی پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ اگر آپ 1 رکعت پڑھتے ہیں تو 3 جو پوری زندگی 3 پڑھ رہا ہے آپ اس پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ موقف ہو کہ یہ بھی ٹھیک ہے، آپ 1 پڑھ رہے ہیں، اگر آپ 3 پڑھ رہے ہیں، ساری زندگی 3 پڑھیں، کوئی حرج نہیں، لیکن کسی 1 پڑھنے والے پر، 5 پڑھنے والے پر اعتراض نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اگر یہ بات نوٹ کریں، اگر آپ کسی ایک حدیث پر عمل پیرا ہیں اور پوری زندگی عمل کر رہے ہیں، لیکن آپ کا موقف یہ ہے، آپ کا موقف یہ ہے کہ ہیں ہی اتنی رکعت، اس کے علاوہ باقی کیا ہیں؟ ناجائز ہیں، تو پھر آپ کا وہ عمل تو درست ہے، آپ کا موقف غلط ہے، آپ کا موقف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے،
اور میں لمبی بات نہیں کرتا، آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ جو بھی عمل پسند آتا ہے کریں، لیکن موقف یہ ہو کہ یہ سب درست ہے۔ ایک پڑھنے والا 3 پڑھنے والے کو غلط نہیں کہہ سکتا، اور 3 پڑھنے والا ایک پڑھنے والے کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ یہ موقف ہونا چاہیے۔ اب آگے بات چلاتے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ 3 رکعت اور 1 رکعت وتر پڑھنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اب حدیث ہے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ کیا فرمان ہے؟ فرماتے ہیں کہ من شاء، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الوتر حق، وتر لازمی ہے، ضروری ہے۔ اور آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من شاء فلیوتر بخمس فلیفعل، جس کی مرضی آتی ہے 5 پڑھنا چاہتا ہے وہ 5 پڑھ لے۔ 5 کا دوبارہ ذکر آ گئی ہے، اور آگے فرمایا فمن شاء فلیوتر بثلاث فلیفعل، جو بندہ 3 وتر پڑھنا چاہتا ہے وہ 3 پڑھ لے، وہ بھی درست ہے۔ ومن شاء فلیوتر بواحدۃ، اور جو بندہ 1 وتر پڑھنا چاہتا ہے وہ 1 پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ اب نبی علیہ السلام کے فرمان سے، آپ کے حکم سے 3 رکعت وتر پڑھنا بھی ثابت ہیں اور 1 رکعت وتر پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اس لیے ہمارا عمل کسی ایک حدیث پر ہے، لیکن ہمارا یہ موقف ہے جو 1 وتر پڑھتا ہے وہ بھی سنت پر عمل کر رہا ہے، جو 3 پڑھتا ہے وہ بھی سنت پر عمل کر رہا ہے، جو 5 وتر پڑھ رہا ہے وہ بھی سنت پر عمل کر رہا ہے، جو 7 وتر پڑھ رہا ہے وہ بھی سنت نبوی پر عمل کر رہا ہے، اور جو 9 رکعت وتر پڑھتا ہے وہ بھی پیارے پیغمبر کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ یہ ہے، جس طرح ہم نے 9 رکعت 7 رکعت اور 5 رکعت کے دلائل آپ کے سامنے رکھے ہیں، ساتھ ساتھ ان کا طریقہ بھی واضح کیا ہے، ساتھ ان کا طریقہ بھی حدیث سے واضح کیا ہے۔ اب 3 رکعت اور 1 رکعت کا دعویٰ تھا، حدیث سے ثابت ہو گیا، نبی علیہ السلام کی طرف سے اجازت ہے، 1 رکعت وتر پڑھیں پڑھ سکتے ہیں، 3 رکعت وتر پڑھیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب طریقہ 3 رکعت وتر، اس کے پڑھنے کے حدیث میں 2 طریقے آئے۔ 3 رکعت وتر پڑھنے کے حدیث میں 2 طریقے آئے، 2 طریقے۔ صحیح بخاری کی بڑی معروف حدیث، نبی علیہ السلام کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام رات کو کتنی رکعت نماز پڑھتے ہیں، رات کو کتنی رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ 11 رکعہ۔ نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی، رمضان ہو غیر رمضان ہو، رات کو 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھے، رات کو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھے۔ میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں، یہ قیام اللیل، تہجد، یہ رات کی نماز، یہ وتر، یہ سب ایک ہی نماز کے نام ہیں، تراویح بھی اسی کو کہتے ہیں، یہ رات کا جو قیام ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے رات کا جو قیام کیا ہے، یہ جو تہجد پڑھی ہے، قیام اللیل کیا ہے، آپ نے کتنا کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ کیسے پڑھتے تھے؟ آگے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں یصلی 4 لا تسأل عن حسنہن و طولہن، آپ 4 رکعت پڑھتے لیکن
آپ مجھ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان 4 رکعات کی خوبصورتی اور ان کی طوالت کے بارے میں نہ پوچھیں، اس لیے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کے بعد رات کو 4 رکعت بڑی طویل، بڑی لمبی اور بڑی خوبصورت پڑھتے تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں ان کی لمبائی بھی بیان نہیں کر سکتی، ان کی خوبصورتی بھی بیان نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر! نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اور خوبصورت کیسے نہ ہو؟ 4 رکعت پڑھتے، ثم یصلی 4 لا تسأل عن حسنہن وطولہن۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے پھر تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد، ثم نحو میں ثم للتراخی، تھوڑی دیر سکون اور آرام کرنے کے بعد، یصلی 4 پھر آپ 4 رکعت پڑھتے تھے، لا تسأل عن حسنہن وطولہن، ان کی خوبصورتی اور ان کی لمبائی میں نہیں بیان کر سکتی۔ ثم پھر تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد، یصلی ثلاثا 3 رکعت پڑھتے تھے۔ کتنی پڑھتے تھے؟ 3 رکعت۔ اب یہ کیا ہو گئی؟ 11۔ 4 پہلے، 4 پھر اور 3 پھر۔ اب اس حدیث میں تعداد بتا دی، 3 پہ آ کر ہمیں تھوڑی سی ٹینشن ہو گئی کہ یہ 3 کیسے پڑھنی ہے؟ 3 ایک ہی سلام سے پڑھنی ہے یا 3 2 سلام کر کے پڑھنی ہے، 2 رکعت الگ اور 1 الگ ایسے پڑھنی ہے، یا 3 ایک ہی سلام سے پڑھنی ہے؟ میں نے اس لیے عرض کیا کہ 3 رکعت وتر پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، اور 2 طریقے یہی ہیں کہ 3 رکعت آپ ایک ہی سلام سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرے اور پھر الگ سے 1 رکعت یوں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں سب کی وضاحت کر رہا ہوں۔ تو سیدہ عائشہ یہاں کیا فرماتی ہیں؟ پھر 3 رکعت پڑھتے۔ اب وضاحت نہیں، اب جہاں 3 رکعت کی وضاحت نہیں، ہم نے تینوں ایک سلام سے سمجھے ہوئے ہیں، وہاں پہلے والی 8 کی بھی تو وضاحت نہیں ہے نا، پہلے والے 8 کی بھی وضاحت نہیں ہے۔ وہاں سید عائشہ نے فرمایا کہ 4 رکعت پہلے پڑھی پھر 4 پڑھی، تو کیا وہ چاروں ایک ہی سلام سے پڑھی تھی؟ نہیں، اس کی وضاحت صحیح مسلم میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے پڑھتے یہ 4 رکعت؟ یہ 11 رکعت پوری وضاحت سے ہے صحیح مسلم میں۔ فرمایا یسلم بین کل رکعتین، ہر 2 رکعت میں سلام پھیرتے تھے، ہر 2 رکعت میں سلام پھیرتے۔ اب یہ 11 رکعتیں ہر 2 رکعت میں سلام پھیرتے جائیں تو آخر میں کتنی بچتی ہیں؟ 1 رکعت بچتی ہے۔ آخر میں کتنی ہے؟ 1 رکعت۔ تو معلوم ہوا کہ وتر کا ایک طریقہ یہ ہے 2 رکعت الگ کر کے اور 1 رکعت الگ کر کے پڑھیں۔ ابھی بھی سمجھ نہیں ہے، ابھی بھی سمجھ نہیں ہے، مزید وضاحت کر دیتے، مزید وضاحت، اسی حدیث کی مزید وضاحت کر دیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے رات کی نماز کا طریقہ پوچھا، رات کی نماز کا طریقہ پوچھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 رکعت پڑھو۔ کتنی پڑھو؟ 2 رکعت۔ اور آگے فرمایا اذا خشی احدکم الصبح، جب تمہیں یہ اندازہ ہو، جب تمہیں خطرہ لاحق ہو کہ ابھی صبح ہو جائے گی، صبح ہونے والی ہے، صلی رکعتن واحدتن، 1 رکعت پڑھ لو، توتر لہو ما قد صلی، جتنی پڑھیے یہ ساری اللہ وتر بنا دے گا، جتنی پڑھیے ساری اللہ وتر پڑھا دے گا۔ اب یہاں سے بھی ثابت ہوا کہ وتر 2 رکعت الگ اور 1 رکعت الگ، یہ طریقہ بھی کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے، آپ کے عمل سے، آپ کے حکم سے ثابت ہے۔ میں اس کی مزید وضاحت کر دیتا ہوں۔ مستدرک للحاکم، امام حاکم کی کتاب، سید عائشہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 رکعت بیان کی تھی، وہاں بیان فرماتی ہیں، اور وہاں حدیث بیان کرتے کرتے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب وتر کی 3 رکعت پڑھتے تھے نا
اب پوری وضاحت کی سید عائشہ نے، فرماتی ہیں کانا یتکلم بین الرکعتین والرکعتی، اللہ کے پیارے پیغمبر وتر کی 3 رکعت یوں پڑھتے، 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے، ہمارے ساتھ گفتگو کرتے اور پھر کھڑے ہو کر 1 رکعت الگ سے پڑھتے۔ یہ 3 رکعت پڑھنے کا اللہ کے پیغمبر کا طریقہ تھا، 2 ایک سلام سے اور 1 الگ سے، یہ 3 وتر ہے، یوں بھی پڑھ سکتے، لیکن افسوس بھی ہوتا ہے اور پھر یہ بات سمجھ بھی آتی ہے کہ تقلید ایسا ایک خطرناک جرم ہے جو انسان کو اللہ کے پیغمبر کی گستاخی تک لے جاتا ہے۔ برے صغیر پاک و ہند کے ایک عظیم عالم دین مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے عظیم شیخ الحدیث تھے۔ انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے عربی میں، فیض الباری۔ یہ 11 رکعات کی جب وضاحت کرنے لگے نا، یہاں پہنچے اور مستدرک حاکم کی یہ حدیث بھی انہوں نے لکھی ہے، کان یتکلم بین الرکعتین والرکعتی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت یوں پڑھتے، 2 رکعت پڑھ کر گفتگو کرتے، سلام پھیر کر گفتگو کرتے، پھر 1 رکعت پڑھتے۔ یہاں رک گئے، کیوں؟ اس لیے کہ یوں 3 رکعت پڑھنے کا جو طریقہ تھا اصل میں ان کے تقلیدی مسلک کے خلاف تھا۔ رک گئے شرح لکھتے ہوئے، اور خود لکھا کہ میں جب اس حدیث پر پہنچا تو مجھے اس حدیث کا جواب کہیں سے نہیں ملا۔ میں نے باقی ساری جو حدیث کی کتابیں تھیں جن میں جو حدیث تھی 2 رکعت الگ 1 رکعت الگ نبی کا طریقہ، میں نے ان سب حدیثوں کے جواب دیے، لیکن اس حدیث کا جواب میں نہیں دے سکا۔ رکا رہا، انتظار کرتا رہا۔ 14 سال گزر جانے کے بعد مجھے کشف ہوا، الہام ہوا، خواب میں اللہ نے مجھے بتلایا کہ جو سید عائشہ فرماتی ہے نا 2 رکعت پڑھ کر آپ سلام پھیرتے پھر 1 رکعت پڑھتے، یہ سید عائشہ کو غلطی لگی ہے۔ یہ 2 رکعت وتر کی نہیں تھی، بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر 3 رکعت وتر 1 سلام سے پڑھ کر اس کے بعد فجر کی 2 سنتیں پڑھتے تھے۔ یہ درمیان میں گفتگو ہے، سید عائشہ کو غلطی لگ گئی۔ آپ سوچیں اس مسلک نے، تقلیدی مسلک نے کہاں پہنچایا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت کا بھی انکار کیا ہے، اور ام المؤمنین سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فہم کو بھی غلط کہا ہے، ان کے حفظ حدیث کو بھی غلط کہا ہے اور اعتراض کر دیا ہے۔ جبکہ میں نے عرض کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے 3 رکعت وتر پڑھنے کے 2 طریقے ثابت ہیں، 2 طریقے ثابت ہیں۔ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرنا اور پھر الگ سے 1 رکعت پڑھنا، یہ ایک طریقہ تھا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے یہ بھی ثابت ہے کہ 3 رکعت وتر ایک ہی سلام سے آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک ہی سلام سے پڑھ سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ توتروا بثلاث، لوگوں 3 رکعت وتر پڑھو، ولا تشبہوا بالمغرب، لیکن مغرب کی نماز کی مشابہت اختیار نہیں کرنی، مغرب کی نماز کی مشابہت اختیار نہیں کرنی۔ تو مغرب کی مشابہت کیسے ہے؟ مغرب کی دوسری رکعت میں تشہد ہوتا ہے اور وتر کی دوسری رکعت میں تشہد نہیں پڑھنا۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر 9 رکعت 1 سلام سے پڑھیں گے تو پھر 8ویں رکعت میں تشہد ہے، باقی کہیں تشہد نہیں ہے۔ اگر 3 رکعت ایک ہی سلام سے آپ پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، لیکن آپ نے منع کیا ہے کہ مغرب کی نماز کی طرح نہیں پڑھنا، مغرب کی نماز کی طرح نہیں پڑھنا۔ لیکن حضرات نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے، کتابیں لکھ دی ہے کہ 3 رکعت وتر ہی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ وتر 1 رکعت بھی ہے، 3 بھی ہے، 5 بھی ہیں، 7 بھی ہیں، 9 بھی ہیں، یہ ہمارا موقف ہے اور بندے کی چاہت ہے، جو بھی پڑھے پڑھ سکتا ہے، لیکن کسی دوسرے کو غلط نہ کہے۔ ہم 3 پڑھنے کے قائل بھی ہیں اور فاعل بھی ہیں، الحمدللہ پڑھتے بھی ہیں، لیکن کسی اور کو غلط
نہیں کہتے۔ یہ پورا ایری چوٹی کا زور لگانا کہ صرف 3 ہی ہیں، یہ بات غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور 3 صرف 3 ہی ہیں، طریقہ بھی غلط۔ جو طریقہ آپ نے پیش کیا، بے شمار دلائل دیے، کوئی دلیل 3 رکعت وتر یوں جو پڑھے جاتے ہیں اس کی آج تک نہیں ملی۔ یہ جو دوسری رکعت پر تشہد پڑھا جاتا ہے اور پھر تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر آپ یہ یاد کریں، دیکھیں قیام کی حالت میں رکوع سے پہلے رفع الیدین کر کے پھر قنوت وتر پڑھی جاتی ہے، یہ طریقہ حدیث میں نہیں ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کی نماز سے مشابہت کرنے کو منع کیا ہے۔ میں نے مطالعہ کیا ان کتب کا جہاں 3 رکعت وتر مغرب کی طرح پڑھنے کے دلائل پیش کیے گئے ہیں، مجھے صرف ایک دلیل ملی ہے، ایک دلیل جو ان کی دلیل بنتی ہے، لیکن وہ دلیل بھی سنا دیتا ہوں میں، وہ دلیل بھی سنا دیتا ہوں۔ وہ حدیث امام دارقطنی رحمہ اللہ نے دارقطنی میں نقل کی ہے، امام بہقی رحمہ اللہ نے بہقی میں نقل کی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ توترو بصلاۃ صلاۃ اللیل، ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہے، آپ کے الفاظ ہیں، وتر اللیل، وتر اللیل کا وتر النہاری صلاۃ المغرب۔ لوگو، رات کا جو وتر ہے وہ دن کے وتر مغرب کی نماز کی طرح ہے، رات کا وتر دن کے وتر مغرب کی نماز کی طرح ہے۔ لیکن یہاں رک کر میں یہ بھی عرض کروں گا، میں نے 2 حوالے دیے آپ کو، امام دارقطنی کا اور امام بہقی کا، ان دونوں نے اس روایت کو اپنی اپنی کتب میں نقل کرنے کے بعد آپ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں، کسی مکتبے سے کسی مدرسے سے یہ دونوں کتابیں اٹھائیں، یہ حدیث ملے گی، حدیث کے نیچے وہیں لکھا ہوا ملے گا۔ امام دارقطنی خود فرماتے ہیں ھذا الحدیث ضعیف، امام بہقی کہتے ہیں ھذا الحدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے۔ محدثین نے اس کی سند میں ایک راوی ہے یحییٰ بن زکریا، اس کو کذاب راوی کہا ہے۔ کذاب، آپ جانتے ہیں کذاب کس کو کہتے ہیں؟ آپ جھوٹے انسان کو کذاب نہیں کہتے محدثین، محدثین اس راوی کو کذاب کہتے ہیں جو جان بوجھ کر اللہ کے پیارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جھوٹ بولتا ہو، محدثین اس کو کذاب راوی کہتے ہیں۔ تو اس کی سند میں ایک کذاب ہے جس نے نبی پر جان بوجھ کر جھوٹ بول کر امت میں بگاڑ پیدا کیا ہے کہ 3 رکعت رات کو پڑھو اور مغرب کی نماز کی طرح، اس لیے یہ ثابت نہیں ہے۔ 3 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 2 طریقے ہیں، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیریں، الگ سے 1 رکعت پڑھیں، ایک ہی سلام سے پڑھنا چاہتے ہیں، طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت پڑھ کے کھڑے ہو جائیں، دوسری رکعت پڑھ کے بھی کھڑے ہو جائیں اور تیسری رکعت میں سلام پھیریں۔ یہ 2 طریقے ہیں 3 رکعت وتر پڑھنے کے۔ میں نے اپنی بات چلاتے ہوئے وہاں ایک نقطہ یہ بھی عرض کیا تھا کہ تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے کھڑے وہیں رفع الیدین کیا جاتا ہے اور دعائے وتر پڑھی جاتی ہے۔ ہم نہیں پڑھتے، جو لوگ پڑھتے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ آپ نے پوری زندگی لگائی ہزاروں صفحات کالے کیے کتب کے اس ایک نقطے کو امت کے منوانے کے لیے کہ نماز میں رفع الیدین نہیں ہے۔ آپ نے بھی سنا ہے، کہتے ہیں، کہا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے کہ نماز کی ابتدا کا جو رفع الیدین ہے وہ تو نماز سے پہلے ہے، نماز کے درمیان والے رفع الیدین کیا ہیں؟ منسوخ ہیں۔ میں انہی سے سوال کرتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ حالات قیام میں رکوع سے پہلے دعائے وتر پڑھنے سے پہلے آپ نے جو رفع الیدین کیا ہے اس کی دلیل کہاں سے آئی ہے اور اس کا نسخ کہاں سے پھر ختم ہوا ہے؟ بتائیے۔ نہیں ہے کوئی دلیل، پھر کیوں نہ کہوں کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے ہی چراغ سے، پوری زندگی لگا دی، رفع الیدین منسوخ ہے منسوخ ہے کہتے رہے، اور آج آ کر آپ نے وتر میں رفع الیدین خود کیا، اور آپ کے ہی نزدیک یہ وتر فرض ہے، فرض ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وتر فرض ہے، آپ نے فرض نماز میں وتر کر لیا اور وتر میں رفع الیدین کر لیا، یہاں جائز ہو گیا، اگر ہم نے کر لیا تو ناجائز ہو گیا۔ وتر میں رفع الیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے کوئی ثبوت نہیں ہے۔
میں آگے عرض کر رہا تھا کہ نماز وطر 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے کئی ایک دلائل ابھی بھی آپ سن چکے ہیں۔ یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی آپ نے سنی کہ جو 5 رکعت وطر پڑھنا چاہتا ہے 5 پڑھے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو 3 پڑھنا چاہتا ہے 3 پڑھے، فمن شاء فلیوتر بواحدۃ، اور جو 1 پڑھنا چاہتا ہے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں 1 پڑھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خود حکم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 2 رکعت پڑھتے اور آخر میں 1 وطر پڑھ لیتے۔ اللہ اکبر۔ بعض دفعہ دوستوں کو ایک تانا دیا جاتا ہے، جی جب کچھ دوست بیان کرتے ہیں نا کہ صحیح بخاری کے اندر 1 وطر کے بارے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے غلام نے کہا کہ آج میں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے، وہ تو 1 رکعت وطر پڑھتے ہیں، آپ ان سے بات کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ اپنے غلام سے کہا دا ہو، انہیں کچھ نہ کہیں، انہیں کچھ نہ کہیں۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں انہو فقیہ، آپ کو پتہ نہیں امیر معاویہ خود فقیہ ہیں، امیر معاویہ کیا ہیں؟ خود فقیہ ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں دا ہو انہو قد صحب النبی، چھوڑیں ان کو کچھ نہ کہیں، ان کا عمل درست ہے اس لیے کہ وہ محمد الرسول اللہ کے صحابی ہیں، وہ اپنی مرضی نہیں کر رہے، اللہ کے پیغمبر کو دیکھا ہے۔ کہتے ہیں دیکھا اس غلام نے عبداللہ بن عباس کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ تمام صحابہ 3 پڑھتے تھے؟ نہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں، میں ثابت کر سکتا ہوں، وقت ختم ہو چکا، خلفائے راشدین سارے کے سارے سب کے عمل سے 1 وطر ثابت ہے، اور 20 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں، خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما 1 وطر پڑھنے کے فاعل بھی تھے اور قائل بھی تھے، لہذا 1 رکعت وطر پڑھے جا سکتے ہیں۔ اب وقت ہو چکا ہے، بات ختم کرتے ہیں۔ وطر کے اندر جو دعا ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ پوری دعا پڑھتا رہوں تو وقت چلا جائے گا۔ اس دعا کے 2 مقام ہیں، رکوع سے پہلے قیام کی حالت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، رکوع کے بعد بھی، رکوع کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رکوع کے بعد والے عمل صحابہ کرام سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور پہلے پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا، یہ وطر کی دعا ہاتھ اٹھا کر پڑھی جائے یا بغیر ہاتھ اٹھائے پڑھی جائے؟ تو اختصاراً عرض یہ ہے کہ تحفۃ الحافظی کے اندر امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے صحابہ اور تابعین کے حوالے سے ان کے عمل نقل کیے ہیں کہ ان کے عمل دونوں طرح ملتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے بھی اور ہاتھ نہ اٹھائے دعا پڑھنا، دونوں طریقے ملتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مرفوع حدیث ہاتھ اٹھانے کے بارے میں مجھے نہیں ملی ہے۔ اور اسی طرح آخری نقطہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، بعض ساتھیوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ہم رات کو وطر پڑھ کے سو جاتے ہیں، عشاء کے بعد وطر پڑھ کے سو جاتے ہیں، کبھی رات کو آنکھ کھل جاتی ہے، دل چاہتا ہے کہ کچھ نوافل پڑھ لیں، تو اب کیا کریں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اب دل چاہتا ہے نوافل پڑھیں تو پہلے آپ 1 رکعت پڑھیں، جو وطر آپ نے پڑھا تھا وہ جفت ہو جائے گا، اس کے بعد 2 رکعت پڑھتے چلے جائیں اور آخر میں 1 وطر پڑھ لینا۔ نہیں میرے دوستو، یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے وطر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ثابت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر وہ 2 رکعت پڑھی ہیں، بیٹھ کر 2 رکعت سنت نفل وہ پڑھی ہے، لہٰذا آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ وطر کے بعد بھی نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث میں اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، رات کو آخری نماز وطر بناؤ، اہتمام یہی ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ وطر پڑھ کے سو گئے، صبح سے پہلے آنکھ کھل گئی ہے اور کچھ وقت ہے آپ نوافل پڑھنا چاہتے ہیں، تو اسی وطر کے بعد آپ 2 رکعت پڑھتے چلے جائیں، جتنا دل چاہے پڑھ لیں، اور اس کے بعد آخر میں بھی پھر وطر نہیں پڑھنا، یہ یاد رکھیے، آخر میں بھی پھر وطر نہیں پڑھنا، اس لیے کہ حدیث ہے لا وطرانی فی لیلۃ، ایک ہی رات میں 2 مرتبہ وطر پڑھنا جائز نہیں ہے۔
اگر آپ پڑھ کے سو گئے، اچانک آنکھ کھل گئی اور رات کو نوافل پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر طریقہ یہی ہے۔ اختصار کے ساتھ وطر کے بارے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ رب کریم مجھے اور آپ کو فہم کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔